السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 18واں پارہ ہے سورۃ مومنون اور اس کی آیت نمبر ہے 101 101 دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں عالم برزخ کا تذکرہ کیا کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کا جو درمیانی عرصہ ہے وہ ہے عالم برزخ، اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں، اور یہ قبر سب کو ملتی ہے۔ ٹھیک، اب قیامت والے دن کا تذکرہ کیا۔ فیضا، پس جب نفخا، پھونک ماری جائے گی، فی الصور، سور میں۔ سور ایک سین کے ساتھ ہوتا ہے جو خنزیر کے معنوں میں آتا ہے، یہ سواد کے ساتھ ہے۔ یہ اس کو نرسنگا بگل ٹائپ ایک ایسی چیز جس میں پھونک ماری جائے تو آواز پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فرشتہ اسرافیل علیہ السلام بگل منہ میں لیے ہوئے اللہ کے عرش کی طرف کان لگائے ہوئے اور نگاہ جھکائے ہوئے تیار کھڑا ہے کہ کس وقت رب کی طرف سے آرڈر ہو اور میں اس میں پھونک ماروں۔ اور اس میں پھونک مارنے سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس میں پھونک مارنے سے یہ ہوگا اذا زلزلت الارض زلزالها اخرجت الارض اثقالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، یعنی پوری کائنات کا نظام دھرم برہم ہو جائے گا۔ یعنی جب وہ دھرم برہم ہو جائے گا اب اللہ ہی جانتا ہے کتنا عرصہ تک یہ اسی طرح یہی حالت رہے گی۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اللہ رب العزت کے حکم سے سور میں پھونک ماری جائے گی، فرشتہ وہی، بگل وہی، پھونک وہی، لیکن رب کا آرڈر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں زمین سے ایسے جیسے نباتات اگاتی ہیں نا، جتنے انسان روئے زمین کے اندر مٹی میں ملے پڑے وہ سب کے سب ایسے اگائیں گے۔ یہ نہیں کہ بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑپن، بڑھاپا، نہ، سب کے سب جوانی کی حالت میں ہوں گے۔ تو اللہ سب تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ جو اب تذکرہ ہوا ہے جس پھونک کا، سور میں پھونک مارنے کا، یہ دوسرا ہے۔ فرمایا جب اس میں پھونک ماری جائے گی فلا انصابا، نہیں، اللہ اکبر، انصاب بینہم،
آپس کے اندر جو نسبی تعلق، رشتہ داریاں خونی، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کب؟ یوم ذن، اس دن سارے رشتہ دار. کیا مطلب؟ کیا باپ بیٹا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ ہاں جی، بہن ماں بیٹی کا رشتہ ختم؟ نہیں، رشتے ختم نہیں ہوں گے. اتنی ہولناکی ہوگی، کوئی کسی کو ولا یتسالون پوچھے گا نہیں. نفس و نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اور دنیا میں اپنی پڑی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں پڑی ہوئی. بالکل. محلوں میں تو پھر کچھ نہ کچھ، چلو شام کو باہر نکل آئے کچھ یہ وہ، ہاں جی، لیکن کالونیوں کے اندر تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ساتھ کی کوٹھی والا بندہ کون ہے. گیٹ کھلا گاڑی اندر، بس بند. گیٹ کھلا گاڑی باہر، سب گئے. ہاں جی، کوئی پتہ نہیں ہمسایہ کوئی مر رہا ہے جی رہا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو یہیں پر ہی، اور نہ ہی کوئی پسند کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے. یہ بھی ساتھ ہے، کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہماری پرائیویسی میں کوئی مداخلت نہ کرے. تو اس لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ وہ دن، یعنی اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. فرمایا رشتہ داریاں. اچھا پھر چونکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سبحان اللہ، تو اس دن مختلف کیا پھر شروع میں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ ہاں جی، فرمایا نا لا یسأل حمیما حمیما، جگری دوست کو نہیں پوچھے گا. حالانکہ یبصرونہم، دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا دوست اس حال میں ہے، لیکن پوچھیں گے کیوں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یعنی بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں یعنی بہن بہن سے، یہ سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگیں. کیوں؟ کہیں نیکی نہ مانگ لیں. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس دن کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں والے صاحب. تو پہلے تو یہ حالت ہوگی، بعد میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت، جس کا بھاری ہو گیا، وعلیکم السلام، موازینہ، اس کا پلہ، یعنی ترازو قائم ہوگی، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. ایک میزان، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ میزان کتنے سائز کا ہے. 102 نمبر آیت سورہ مومنون. وعلیکم السلام. تو اچھا، دنیا کے اندر ایک تو ہے لکڑی کے ٹال والا کنڈا، ایک ہے سونار کا کنڈا. فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے، بہت فرق. ٹھیک ہے نہیں، سونار والا رتی ماسا تک تول رہا ہے، اور اس کے اوپر منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے تول رہا ہے. اچھا، اور ایک اور بھی ہمارے پاس پیمانے ہیں، تھرمامیٹر، بخار چیک ہو رہا ہے. ایسے حالات، نمی چیک ہو رہی ہے، فضا میں نمی کتنی ہے، چیک ہو رہی ہے نا. بجلی کا کرنٹ کتنا آ رہا ہے، وولٹیج کتنے آ رہے ہیں، ایمپیئر کتنے آ رہے ہیں، کتنے واٹ کا ہے، یہ سارے ہیں نا ہمارے. بخار کتنے ٹمپریچر پر ہے. تو دنیا کے اندر اچھا، پھر کولیسٹرول اپ ڈاؤن، شوگر اپ ڈاؤن، بلڈ پریشر اپ ڈاؤن، یہ سارے پیمانے ہیں نا، ناپ تول کے ہیں نا. جتنے ٹیسٹ ہیں، یہ فلاں 2500 ٹیسٹ ہیں انسان کے جسم کے، یہ سارے پیمانے ہیں نا آخر. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال کا بھی وزن ہے. ایک شخص نے نماز پڑھی، تو چل اور میں آیا والی، دے ٹکروں پر ٹکرے، ٹھا سجدے پر سجدہ، ٹھا سجدہ، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ کوئی آرام سے تسلی، کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شخص خشوع خضوع سے نماز پڑھا، نماز اس نے بھی پڑھی، رکوع اس نے بھی کیا، سجدہ اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا، قیام اس کا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل فرق ہے. ایک مثال دیتا ہوں، سجدے کے اندر ایک ہے سبحان 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 یہ پڑھنا، ایک ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے. تو ہمارے یہاں پر بھی فرق محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو تولتے نہیں. لیکن اللہ کے ہاں اس کا باقاعدہ وزن ہے. یعنی وہاں ایسے، ہمارے یہاں جب ایسے باریک آلات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تو کون فیکون کا مالک ہے،
وہ ایسا میزان جس میں اعمال تولیں گے. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں یا اس کی بات میں بڑا وزن ہے, ہم نے تولیا اس کے بعد, اور اس کے بعد میں تو کوئی وزن ہی, چھوڑو جی. تو کیا ہم نے اس کو تولا ہے؟ تو اللہ کے ہاں اس کا باقاعدہ وزن ہے. تقسیم اعمال کا عقیدہ یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ میزان میں کوئی چیز تولی جائے گی نا, تو وہ تولی وہ چیز ہے جس کا کچھ نہ کچھ وزن ہو. ایٹم کا بھی وزن ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. یہ پوچھے فزکس والوں سے, ایٹم کا وزن بتاتے ہیں. تو اللہ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن ثقلت, جس کے بھاری ہو گئے موازین, اس کا پلہ میزان, فاولئک, یہ لوگ هم المفلحون, کامیاب ہو گئے. کیا مطلب؟ نیکیوں کا پلہ جس کا بھاری ہو گیا. اور ومن خفت, اور جس کا ہلکا ہو گیا موازین, اس کا پلہ کس کا؟ نیکیوں کا. کیونکہ برائیں والے پلے کو تو نام ہی نہیں لیا نا, کہ جو گناہ ہے وہ تو حبا منصورہ, ان کی کوئی ویلی نہیں, وہ تو غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے. وزن ہے نیکیوں کا, بالکل بالکل, صالح اعمال کا, دوسروں کا وزن ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ نام اعمال رجسٹر جن میں اس کے اعمال لکھے گئے. تو فرمایا ومن خفت موازینہ, جس کا ہلکا ہو گیا پلڑا, فاولئک, یہ وہ لوگ ہیں, الذین, وہ جو, یہی ہیں وہ لوگ, خسروا, جنہوں نے نقصان کیا, انفسہم, اپنے آپ کا, اپنا ہی گھاٹا کیا. کہ اللہ نے مہلت دی تھی, دنیا میں زندگی دی تھی, 60 70 سال 100 سال دیے تھے اس کو زندگی میں, لیکن اس نے اس کو ضائع کر دیا. گھاٹا کس کا کیا؟ جو طالب علم محنت نہ کرے اور سالانہ امتحان میں ناکام ہو جائے, گھاٹا کس کا کیا؟ اپنا کیا. تو فرمایا فی جہنم, جہنم میں خالدون, ہمیشہ رہیں گے. کتنا بڑا گھاٹا ہے, اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے گھاٹوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص, اس کے گناہوں کا پلہ حد نگاہ تک, پتہ نہیں کتنے رجسٹر گناہوں کے لدے ہوئے, وہ تولے جائیں گے. دوسری طرف نیکیوں کا پلہ خالی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یہ بتا 99 رجسٹر, ایک رجسٹر حد نگاہ تک, اور ایسے 99 رجسٹر اب وہ پلڑے میں رکھے گئے, دوسرا پلہ نیکیوں خالی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ گناہ تیرے ہیں؟ اے اللہ میرے ہیں. میرے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی؟ نہیں, اے اللہ نے کی زیادتی, میں اقرار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, عدل ہوگا. عدل کا دین ہے نا, تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس کے حکم سے ایک اکبر کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا. وہ کہے گا اللہ کہاں 99 رجسٹر حد نگاہ تک گناہوں سے بھرے ہوئے, کہاں ایک کاغذ کا ٹکڑا؟ تو یہ کیسے بیلنس ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھ تو صحیح, جب وہ تولا جائے گا تو کاغذ کا ٹکڑا جو جس پر ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اللہ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کھول اس کو پڑھ. جب وہ پڑھے گا تو جو کلمہ شہادت اس نے خلوص دل سے پڑھا تھا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, وہ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو تُو نے خلوص دل سے کلمہ شہادت پڑھا تھا اور کچھ بھی ہو گیا تو نے میرے ساتھ شریک نہیں کیا, تو اس عمل کی اتنی ویلیو ہے کہ میرا نام ہی سب سے زیادہ وزنی ہے. اللہ کا نام ہے نا اس میں, تو جہاں اللہ کا نام آ جائے تو پھر گناہوں والے رجسٹر, یہ ہے رب جس کے اوپر یغفر لمن شاء ویعذب من شاء, جس پر کرم کرتے ہیں تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں والا, اور جنت بے جائے. اللہ اکبر. ہم حساب کے قابل ہیں؟ نہیں دے سکتے, سوال ہی پیدا. سید الاستغفار بہت اعلیٰ دعا ہے, سارے استغفاروں کا سردار ہے وہ. اس میں چند کلمات ایسے ہیں جو کمال کے ہیں. ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی, اے اللہ تیرے میرے اوپر احسان جتنے بھی ہیں نا میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. تیرے احسان بہت, میرے گناہ بہت, تیرے کرم بہت, میرے نافرمانیاں بہت. فاغفر لی, بس مجھے معاف کر, کیونکہ
انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. بھائی تب تو کو امید ہے کہ جان چھوٹ جائے. گناہوں پر اترانا نہیں، اکڑنا نہیں، اقرار کر کے بس اے اللہ معاف. اور جب دروازے پر کوئی آ کر بیٹھ جائے اور وہ اس کو دھکا دے کہ جا نکل جا، کہ میں بیٹھا ہوں، پھر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، آخر تو دل پگھلے گا. یہ تو دنیا کے انسان ہے نا، اور وہ رب ذوالجلال تو رحیم ہے، شفیق ہے، ودود ہے. وہ تو اتنا کرم کرنے والا، موت سے بڑھ کر محبت کرنے والا اپنی بندوں سے، تو وہ ذات کیا ٹھکرا دے گی؟ نتیجہ سامنے ہمارے، شیطان اکڑ گیا گناہ کر کے، اور آدم علیہ السلام نے اقرار کر لیا، معافی مل گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جی یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا درست ہے، لیکن یہ کہ امام جب وہ سورہ غاشیہ کی آخری آیتیں پڑھیں اور پیچھے جا کر یہ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی نمازوں میں تو ہے، اجتماعی اس میں جماعت میں وہ یہ نہیں ہے. ہاں جی ہاں بس ہاں جی. اچھا تو اما صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساباً یسیرہ کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساباً یسیرہ یہ ہے کہ بس دستور کے مطابق پیشی ہوئی ہے، لیکن اس کی زیادہ تحقیق نہیں کی گئی. یہ ہے حساباً یسیرہ، جس کی تحقیق کی گئی وہ مارا گیا. اس کی ایک مثال میں دیا کرتا ہوں. فائل آئی افسر کے سامنے، اچھا یہ کیا یہ کیا، چلو ٹھیک ہے چلو سائن کیے جانے. لیکن جب کہ اچھا یہ بھی کیا، اچھا تو نے یہ بھی کیا، یہ مارا گیا. تو حساباً یسیرہ یہ ہے کہ بس روٹین کی ایک پیشی ہوئی ہے اور گگی لگ گئی اور چلو جی معاف کر دیا. تو ہم تو حساباً یسیرہ کے بھی قابل نہیں، تو اس لیے اللہ فلا تو حاسبنی، ہم سے حساب ہی نہ لے، ہم حساب کے قابل نہیں. یہ اقرار کر لینا ابو لک بنعمتک علی و ابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. میں نے تو یہ سوچا ہے انشاءاللہ جی قیامت والے دن یہی جواب دینا ہے، اللہ بس تیرے احسان بہت اور میرے گناہ بہت، تو بس بخش دے، اور کوئی حل نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے تلفہو، وہ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. تلفہو وجوہہم، ان کے چہرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جھلس جائیں گے النار، جہنم کی آگ میں، وہم اور وہ فیہا اس میں کالہون. کالہون کا پوچھا گیا ایک صحابی سے، انہوں نے فرمایا بھنی ہوئی بکری کی سری نہیں دیکھی؟ بکری کی سری جب بھنی ہوتی ہے. کالہ کہتے ہیں کہ جب ہونٹ اور اوپر نیچے والے ہونٹ جو کہ دانتوں کا لباس ہیں، یہ ہونٹ بالکل جل جائیں، ختم ہو جائیں، ہے ہی نہیں. اب دیکھیں کیا شکل بن جائے گی انسان کی، صرف کھال اتر جائے، یشوی الوجوہ، چہرہ ہی بھون کے رکھ دیا جائے. تو اس کے لیے ہے کالہون کا لفظ، جس کے بارے میں بنایا جس طرح بکری کی بھنی ہوئی سری ہوتی ہے اس طرح. تو ظاہر بات ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے، اور اس کے اندر دنیا کی آگ میں جھلسے ہوئے برن یونٹ میں جا کر دیکھیں، اللہ عافیت میں، اللہ ان کو شفا دے، کیا حالت ہو جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ تو جہنم جو کی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ، اس آگ کے اندر جب جھلسایا جائیں گے تو حالت کیا ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس وقت کہا جائے گا الم تکن، کیا نہیں آیاتی، میری آیتیں آئی تھی، تتلا علیکم، تیرے سامنے پڑھی نہیں گئی تھی میری آیتیں قرآن کی. اللہ اکبر. فکن تم تھے بہا تکذبون، ان کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے. یعنی ہم نے سمجھایا تمہیں، ہماری آیتیں آئیں تمہارے پاس، یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ قصور تمہارا اپنا ہے، ہم نے تو سمجھانے کے لیے بھیجا. قالوا، اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا، غالب آگے ہم پر، شقوتنا، ہماری بدبختی، بدقسمتی، وکننا، اور تھے ہم قومن، قوم ضالین، گمراہ، اللہ ہم بھٹکے ہوئے تھے.
اس وقت کیا کہیں گے؟ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، اس وجہ سے اللہ بس جی ہم نہیں مان سکے۔ اس وقت کے پچھتانے سے آج پچھتا لو بہتر ہے۔ اچھا ایک بات، دوسرا یہ نوٹ کریں، جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آتا ہے ہر ایک کا عقیدہ توحید والا ہو جاتا ہے۔ جو صدقے واسطے وسیلے بحق طفیل کے جو بولنے والے ہوتے ہیں، دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس وقت کیا کہتے ہیں؟ پڑھ چکے ہم کل کے سب، رب ارجعون، جب موت کا وقت آتا ہے اے میرے رب مجھے واپس جانے دے۔ اب ڈائریکٹ بغیر واسطے وسیلے کا رب کو پکار رہا ہے، لیکن اس وقت کے پکارنے کا فائدہ کوئی۔ اور اب دیکھیں جب جہنم کے اندر ہیں تو اس وقت بھی رب کو پکار، رب بنا ہے کو واسطہ وسیلہ مشتاق صاحب کو صدقہ بحق طفیل، الہ بحق کے بنی فاطمہ پر کول ایمان کنی خاتمہ، جی اللہ اکبر، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، ہے کوئی کہیں؟ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ وظیفہ پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کریں۔ تو اب وہاں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شکوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب ہے، یعنی جرم پھر بھی نہیں مانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں شاید اقرار کریں جرم کرنا، اللہ تو نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا، جس طرح شیطان نے کہا قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے بھٹکایا۔ تو اب یہاں پر یہ کیا کریں؟ اللہ تو نے ہماری قسمت ہی بری بنائی تھی، ہمارا بخت ہی اچھا نہیں رکھا تھا، ہماری بدبختی کی تقدیر ہم پر غالب آ گئے، یعنی اپنا گناہ پھر نہیں مان رہے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، ہم بھٹک گئے، یعنی تیری وجہ سے، تو ہماری تقدیر میں اچھائی لکھتا تو ہم نہ بھٹکتے۔ استغفر اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، جہنم سے نکال۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم نے پھر غلط کام کیے، اعادہ کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، بڑے ظالم ہو گئے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ تیری توحید کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ واپس جانے دے۔ لیکن قال، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، دفعہ دور پڑے رہو جہنم کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ مجھ سے بات بھی نہ کرو، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ مجھ سے کلام کرو۔ جب رب اخسؤوا کا لفظ لغت اٹھا کر دیکھیں، کتے کو دھتکارنے کے لیے دھر دھر کرتے نا، یہ وہ لفظ ہے۔ کسی کو گھٹیا سمجھتے ہوئے اس کی کوئی ویلیو نہیں، چل نکل جاتے دھر، کیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ وہ لفظ ہے، بڑا خطرناک لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا پڑے رہو، یعنی مشرک اللہ کے نزدیک بھی اتنا گھٹیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ انما المشرکون نجس، یہ مشرک ہے ہی نجس، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو ڈنگروں سے بھی کیا گزرا۔ ڈنگر پھر اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، مالک آتا ہے دم ہلاتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کے چکر کاٹتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اس کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ڈنگروں سے بھی کیا گزرا ہوگا، اس کو اپنے خالق حقیقی کا نام لو تو تکلیف شروع ہو جاتی۔ مشرک کی نشانی بتائی نا اللہ نے قرآن میں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ اللہ کا نام جب لیا جائے کہ اللہ مشکل کشا وحدہ، حاجت روا وحدہ، مشکل کشا وحدہ، بگڑی بنانے والا وحدہ، داتا گنج بخش دستگیر وحدہ، جب وحدہ کہا جائے تو ان کے کلیجے جل جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے، اللہ بھی مشکل کشا، علی رضی بھی مشکل کشا، اللہ بھی داتا گنج بخش، لاہور والا بھی داتا گنج بخش، اللہ بھی بگڑی بناتا ہے، اور میرا پیر و مرشد بھی بگڑی بنا دیتا ہے، اللہ بھی بیڑا دھکتا ہے، باولک بھی بیڑا دھک دیتا ہے، اللہ بھی نظر نیاز کے لائق، اور جہان پیر بھی اٹے گھٹے کے لائق، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ بھی کنڈوں کے لائق، یہ جب وہ بھی نظر نیاز کے لائق، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان کے نام کا بھی جو ہے نا نظر و نیاز دی جائے تو یہ کہا جائے تو اذاہم یستبشرون، پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مولوی بڑا اچھا تھا، کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی، دیکھا مزہ آ گیا۔ اکیلے اللہ کا نام آج بھی چیک کر لیں کہ تھرمامیٹر دیا اللہ تھا کسی سامنے، یا اللہ مدد، ایسے اس کو جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو نا، فوراً یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد۔ یہ نشانی بتائی اللہ نے مشرک کی قرآن میں، اللہ دیکھ لیتے نعرہ لگاتے ہیں، یا اللہ یا محمد یا علی، لگاتے ہیں نعرہ، کہ نہیں؟ پتہ چل گیا نا قدر کس کی زیادہ ہے۔
علی رضی اللہ عنہ، اللہ کا نام اونچا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا نہیں، علی رضی اللہ عنہ کا نام دونوں سے اونچا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام بلند کرتے تھے، ذکر اللہ اکبر، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کہیں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے دفعہ دور پڑے رہو، ہے نا، دور دور پڑے رہو جہنم کے اندر، ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی نہ کرو. کیوں؟ انہو بے شک، لفظ سننے ذرا، کانا تھا فریقن ایک گروہ من عبادی، میرے بندوں کا، جو میرے بندے تھے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنایا رکھے. یہاں پر تو ہے نا، کوئی کسی کے در کا کتا ہے، کوئی کسی کے در کا فقیر ہے، کوئی کسی کے در کا بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں تو فلاں کا بندہ ہوں، فلاں کا. وہ فرمایا جو میرے بندے تھے، میرے بندوں کا ایک گروہ، یقولون، جب وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم کر، وانت، اور تو ہی خیر الراحمین، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ مجھ سے دعا کرتے تھے، مجھ سے میرے اوپر ایمان رکھتے تھے، میری توحید کو مانتے تھے، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے، رحمت طلب کرتے تھے. فاتخذتموہم، تم بناتے تھے ان کو سخریہ، مذاق کا نشانہ، تمسخر کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہاں جی، کردار ہے معاشرے میں، ہے نا. اللہ کا نام لو تو کیا کریں گے؟ مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اسا یا محمد کہنا، انہاں نجدیاں سڑدا رہنا، شفیق بھائی کہتے ہیں نا. اللہ اکبر. فاتخذتموہم سخریہ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ انسوکم، تمہیں بھول گئے ذکری، میری یاد. یعنی ان کی دشمنی میں تمہیں میری طاقت بھی یاد نہ رہی، میری ویلیو بھی یاد نہ رہی، میری قدر بھی یاد نہ رہی. وما قدر اللہ حق قدری. ان کی دشمنی میں تم یہ دیکھو، ان کے ساتھ دشمنی کس بات کی ہے؟ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہی دشمنی ہے نا. اور جی اللہ سے مانگ نہیں، اللہ والوں سے مانگو، یہی ہے نا، بنیاد یہی ہے نا. کیونکہ انہوں نے بڑی کسوت، انہوں نے بڑی قربانیاں، ان کی بڑا مراقبے مکاشفے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ چلے کاٹے، انہوں نے یہ کیا، یہ اللہ کے بڑے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے یہ. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ اللہ والا کس سے مانگ کر دے گا؟ کہتے ہیں اللہ سے. اللہ والا اللہ سے مانگے تو ٹھیک، ہم کہیں اللہ سے مانگو تو گستاخ. یہ کہاں کو سوچ رولا کمیشن کا ہوا نا زبیر بھائی. جمعہ بازار سے جو فیکٹری ریٹ پر مال مل رہا اور میں لگ بھگ وہاں سے لا کر آؤں تو محلے کا پرچون دکاندار ناراض ہوگا کہ نہیں؟ میرا گاہک گیا. رولا یہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اس دن ان کا تم مذاق اڑاتے تھے، ان کے مذاق اڑانے میں تمہیں میں یاد نہ رہا، مجھے بلا دیا تم نے. اچھا، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، منہم، ان کا، تضحکون، ہنستے تھے ان کے اوپر، ٹھٹھے اڑاتے تھے ان کے، مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے تھے ان کے اوپر. میں نقشبند کالونی میں گزر رہا تھا، ایک مسجد کے اوپر حجرہ، دو بچے بیٹھے تھے. جیسے میں گزرا، اوے آیا تے کڑی کھاواں وہاں بھی ویندا پہ، او دیکھو وہاں بھی ویندا. کو عجیب سی چیز ان کے لیے نزدیک، وہابی عجیب سی مخلوق ہے. بھی وہاب اللہ کا نام ہے، الوہاب بہت عطا کرنے والا. انک انت الوہاب قرآن میں الفاظ ہیں. تو اس وہاب کا بندہ، بہت عطا کرنے والے کا بندہ، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے. یہ کوئی گالی نہیں ہے. اچھا، قادر کس کا نام ہے؟ القادر، اللہ تعالیٰ کا نام. تو قادری کہلائے فخر، وہابی کہلائے تو گالی. وہ بھی اللہ کا نام، وہ بھی اللہ کا نام. اللہ کے ایک نام سے نفرت، ایک نام سے محبت. نہیں، چشت علاقے کا نام ہے. چشت، سہروارد، نقشبند، یہ حجویر، یہ علاقوں کے نام ہیں. دینے والے کا خاص بندہ. ہاں جی، بہت عطا کرنے والا. وہاب ہبس ہے نا، ایک ہے دینے والا، ایک ہے بہت دینے والا. وہاب مبالغے کا صیغہ ہے، اس مبالغہ ہے، بہت عطا کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں کہ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. آج انی، بے شک میں، جزیتہم، ان کو بدلہ دیتا ہوں، الیوم، آج کے دن، بما صبر، جو انہوں نے صبر کیا. تمہارے تانے، تمہارے فتوے، تمہاری پھبتیاں، تمہارے مذاق، تمہاری ٹچکریاں، تمہارے اللہ اکبر، ان کے اوپر جو
تان تشنی تھے، انہوں میرے بندوں نے صبر کیا، سبحان تو آج ان کے صبر کا ان کو بدلہ دیتا ہوں. کیا؟ انہم یہ کہ ہم وہ الفائزون، جنت میں اونچے درجوں پر فائز ہوں گے. اللہ ہمیں انہی میں بنائے. آمین آمین. وہ کہتے ہیں توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے، شاید بھائی توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس کی کسی سے بنتی تھی تو میرے لیے، بگڑتی تھی تو میرے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، جی مشرک ہے، اس لیے میری اس سے نہیں بنتی. اور یہ چونکہ اللہ کا دین سے محبت کرنے والا، توحید والا، اس لیے میری اس سے محبت ہے. تو معیار یہ ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق سے آدمی ختم ہو جائے. اخلاق رکھنا ہے، محبت اخلاق وہ رکھنا ہے تاکہ دعوت دی جائے، تالیف قلب کی جائے، حسن سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ. لیکن جس طرح ڈاکٹر کو مریض کے مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے نہیں ہوتی، اس نے مرض کا علاج کرنا ہے. تو اس لیے کیا ہے، ان کی خیر خواہی بھی کرنی. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے ہم کیا تھے، پھر اللہ نے ہمارے لیے بھی ایک سبب بنایا نا کہ ہمیں توحید و سنت کا الحمدللہ سمجھ آئی، قرآن حدیث کے قریب آئے. آخر کو تھا، مجھے یاد ہے وہ وقت اسی مسجد کے اندر میں پہلی دفعہ قدم رکھا اور یہاں پر آمین رفع الجزائن اس کے احادیث والے اشتہار لگے ہوئے تھے. وہ میں نے پڑھے، میں نے کہا اچھا یہ حدیثیں بھی ہیں، ہمارے استاد تو چھپاتے ہیں، حدیثوں کو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں. آج اسی مسجد میں الحمدللہ ایک دفعہ قرآن مکمل ہو گیا، ترجمہ قرآن، دوسری دفعہ الحمدللہ 18واں پارہ پڑھ رہے ہیں. اب ایک وہ وقت تھا میں وہ یاد کرتا ہوں، ایک آپ کا وقت ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ. شیخ نور مد رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے مجھے یہاں پر، بدین اشارات جی رحمۃ اللہ کا درس تھا یہاں پر، ان کو یہیں پر پہلی دفعہ میں نے سنا. تو مقصد کیا ہے، اور میں کہتا ہوں دیکھو جی ان کے بھی ایسے پیر ہیں کہ جو اتنے ساتھ اور بیٹھے ہیں سارے، وہ باقی تو ایسے جھک جھک کر سلام کرنا، سجدے کرنا، رکوع کے بل جھکنا، اور یہاں پر تو اتنی سادگی اور پھر علم ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آج ان کو کیا ہے، کامیابی دی جائے. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر ان سے کم لبثتم، اچھا یہ بتاؤ کتنا عرصہ رہے تم فی الارض زمین میں، عدد سنین، سالوں کی گنتی کے حساب سے کتنا عرصہ رہے ہو، یعنی تمہیں کتنی مہلت ملی ہے دنیا میں جو تم اعمال نہیں کر سکے، ٹائم کتنا ملا تم کو. قالوا کہیں گے لبثنا ہم رہے یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ. اللہ ہمیں یاد نہیں ہے کتنا رہے. فاسأل پوچھ لے العادین گنتی کرنے والوں سے، وہ جو فرشتے ہمارے اعمال نامہ لکھ رہے تھے نا، اللہ ان کو پتا ہے، ان کو صحیح پتا ہوگا کتنے سال رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں. بات یہ ہے ہمیں اپنے بچپن کی کچھ نہ کچھ باتیں یاد انسان کے ذہن کے اندر رہ جاتی ہیں، وہ ساری زندگی بھولتی نہیں. جب مثلا پرائمری میں پڑھتے ہوں گے، جب بچپن میں کہیں کھیلے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایسا منظر یاد اس وقت کو، اور نہیں تو جس دن شادی ہوئی اس وقت کو، اور آج ایسا لگتا جیسے کل کی بات ہے، ٹائم گزرتے پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ کوئی 75 سال گزارے بیٹھا ہے، کوئی 60 سال گزارے بیٹھا ہے، کوئی لگ بھگ 50 سال گزارے بیٹھا ہے، کوئی 30 سال 40 سال گزارے بیٹھا ہے، ٹائم گزارا ہے نا، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے. کل ہی کی بات ہے کہ یہاں پر کلاس شروع ہوئی تھی اور انڈے اور چائے تقسیم ہوئی تھی، یاد ہوگا، یاد ہے نا. اور آج دیکھیں الحمدللہ یعنی ایک دفعہ قرآن مکمل ہو گیا، پھر دوسری دفعہ 18واں پارہ شروع، تو ایسا لگتا ہے کل ہی کی بات ہے. تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے کتنا عرصہ رہے، گنتی کے حساب سے کہیں گے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیں. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الا بستم نہیں رہے تم الا قلیلا مگر تھوڑا عرصہ. ٹھیک ہے تمہارا وہاں تھوڑا عرصہ رہے. لو انکم اے کاش یہ کہ تم کنتم ہوتے تعلمون جانتے، یعنی تمہیں دنیا میں بتایا جاتا تھا کہ یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، تھوڑا عرصہ رہو گے، متاع قلیل ہے، آخرت ہمیشہ والی. اس وقت تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اب آگے سمجھ کہ وہ تھوڑا سے وقت تھا اور آخرت ہے ہمیشہ والی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات تو میں بتاتا تھا، میری آیات آئیں تمہارے پاس، پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی تھی لیکن تم مانتے نہیں تھے۔ افحسبتم، تم کیا سمجھتے تھے، انما یہ کہ خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا عبثا فضول، کوئی تمہارا مقصد نہیں تھا۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی بتائیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو، ہے کوئی ایسی چیز؟ ایک تن کا بھی ہے تو دانت سے بوٹی نکالنے کام آتا ہے، کوئی چیز ایسی بتاؤ جو فضول ہو۔ تو کیا انسان اتنی قیمتی مشینری اور اشرف المخلوقات جس کو بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ نہیں، اس کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ چیک رکھے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ، اس پر اللہ پر اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تو یہ اللہ سبحانہ، تو اللہ سبحانہ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا تھا دنیا کے اندر، ہاں جی گھومو پھرو کھاؤ پیو، ہاں جی موج بہاراں دھوم دھڑکا ہلا گلا اور مر جاؤ، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے، اس کا رہنما کے لیے آئے تھے دنیا میں؟ اور نیو جنریشن کو دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا ہے، پھر سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بتاؤ تو تیار نہیں، صرف کھیل کھیل اور کھیل بس۔ کوئی ویڈیو گیم، کوئی دوسری گیم، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ کوئی سنجیدگی، نہ کوئی بڑے چھوٹے کا حیا، ہاں جی نہ کوئی ادب تمیز، کچھ بھی نہیں، ایسے کہ نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی فضول پیدا کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، وَأَنَّكُمْ، اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترجعون لوٹائے نہیں جاؤ گے، مرنا ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے، وعلیکم السلام، تم نے لوٹائے جانا ہے ہمارے پاس۔ اچھا یہ بتاؤ اگر ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کیا کہ فضول چیزیں ایسے پیدا کر دیں جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اتنا قیمتی انسان اللہ تبارک نے بغیر ایسے مقصد کے پیدا کر دیا۔ فرمایا فتعال اللہ، بلند و بالا ہے اللہ، الملک جو بادشاہ ہے، الحق اور سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت بیان کی، تین صفتیں اسی آیت کے حصے میں کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، فضول کام کرنے سے بلند و بالا ہے، کہ ایسے فضول انسانوں کو پیدا کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے، اٹھا کر پھر جہنم میں پھینک دے، نہ وہ ایسا نہیں ہے۔ فتعالی بلند و بالا، الملک بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، کیوں؟ ملک اسی کا، ملک اسی کا، بادشاہی اسی کی، ملکیت بھی اسی کی، تو اس کی ملکیت کے اندر آپ بتائیں اپنی جیب میں فضول چیزیں رکھیں گے؟ اور جانور بیمار ہو جائے علاج کرو، نہیں ہے تو کسائی کے ہاتھ بیچو، یہ کاٹ کباڑ اٹھاؤ اور 3 ڈبے والا کباب بیچو، فضول چیز تم نہیں رکھتے، تو میں اپنی بادشاہی کے اندر فضول چیزیں پیدا کروں گا؟ الملک بادشاہ، اس بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ فضول چیزیں پیدا ہوا ہے۔ الحق، اس کا تو ہر کام حق ہے، سچ ہے، تو اس نے یہ ناحق ایسے بنا دیے سارے، اس رب کے ساتھ یہ توقع رکھتے تو فضول چیزیں پیدا کریں، یہ سارا اسی پر آ رہا ہے کہ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول بنایا، ہماری طرف لوٹایا نہیں جاؤ گے، تو آخر آنا تو ہمارے پاس ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند و بالا ہے فضول چیزیں پیدا کرنے سے، وہ بادشاہ ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ فضول چیزیں اپنے پاس رکھے، اور حق وہ اس کی باتیں سچی ہیں بالکل، اور ان سچوں میں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا سوائے اس کے۔ اب ان کو ہو یاد رہ گیا، لا الہ بھول گیا، ہو کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ فرمایا
رب وہ رب ہے، العرش الکریم، یہ واحد جگہ ہے جہاں عرش الکریم کہا گیا، ورنہ دوسری جگہ عرش عظیم ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس عرش کا رب ہے جو کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، وسع کرسی السماوات والارض، تو وہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے کہ جو اتنے پوری کائنات کو بنا کر اس کے اوپر عرش ہے، اس عرش کے اوپر مستوی ہے، جس طرح اس کے شایان شان ہے، تو وہ اللہ رب العزت اس عرش کریم کا رب ہے۔ علیکم السلام۔ ومن یدعو، جو شخص پکارے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرے الہ، اتنی بڑی عظمت والی ذات، اس کے ساتھ، اس کے سوا بھی نہیں، یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، یا علی مدد ہماری پہچان ہے، تو پھر شرک کو کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کلمہ حصر ہے، اونلی یور، صرف تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے، وہ صرف کہاں گئی؟ وہ تو مدد اس سے بھی مانگ رہے، اور یہ آپ بیوی سے مدد نہیں مانگتے، کلی سے مدد نہیں مانگتے، مزدور سے مدد نہیں مانگتے، ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگتے، حکیم سے مدد نہیں مانگتے، افسر سے مدد نہیں مانگتے، حکمران سے عدالت میں جا کر مدد نہیں مانگتے۔ آپ خود بتائیں، قرآن نے جو کہا ایاک نستعین، وہ صرف تجھ سے، وہ کون سی مدد ہے جو صرف اللہ سے مانگنی ہے؟ کرو خود فیصلہ کرو، ہم نہیں بتاتے، آپ خود ڈیفائن کریں کہ وہ کون سی مدد ہے جو صرف اللہ سے خود پڑھ رہے ہیں نا سورہ فاتحہ نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ جو صرف مدد اللہ سے مانگنے، وہ کون سی مدد ہے؟ وہ صرف کو دیکھ لیں، تو بیوی سے بھی مانگ رہے ہو، ہاں جی، مدد اس سے بھی مانگ رہے ہو، اب خود کہیں گے نہیں جی وہ مدد کس میں ہے؟ زندہ آدمی سے تعاون البر تقوی کے تحت اللہ نے حکم دیا تعاون کرو تقوی نیکی کے کاموں کے اندر، وہ تو یہ ہے، تو جو صرف اللہ سے مانگنے ہے نا وہ ما فوق الاسباب ہے، یہ ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب اللہ سے مدد مانگنا، اللہ اکبر، اس کے بعد پھر آئیں گے لائن کے اوپر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر فرماتے ہیں یہاں پر واضح کر دیا، اللہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے الہ کو پکارا، اس سے دعا کی، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا ہوا العبادہ، تدعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قرآن میں بھی دعا کو عبادت کہا، حدیث میں بھی دعا کو عبادت کہا۔ دعا جس سے کرتا ہے ناصر صاحب، اس کو 3 عقیدے رکھنے پڑتے ہیں، جس سے بھی دعا کرے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، اور چاہے تو لمحوں میں میری کایا پلٹنے پر طاقت رکھتا ہے، یہی ہے نا، وہ چاہے کسی بت سے رکھے، سورج چاند تارے سے رکھے، کسی ندی نالے پہاڑ سے رکھے، کسی درخت سے، صلیب سے، جھنڈے پنجے علم سے رکھے، یہی رکھتا ہے نا تمنا، جی کہ جھنڈے کو ہاتھ لگایا، اس کا مطلب جھنڈے والا غازی عباس مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، اور میں جو دعا کرتا ہوں وہ اگر چاہے تو میری کایا پلٹ دے گا، یہی ہے نا عقیدہ۔ دل کے نیچے سے گزرے ہیں، وہ مولا حسین رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سن رہے ہیں، اور وہ چاہیں تو میرے بچے کو پورا سال بیماری دکھ درد تکلیف سے بچا لیں گے، یہی ہے نا عقیدہ۔ مجھے یہ بتائیں لگ بھگ جس سے بھی دعا کرے، یہ 3 عقیدے رکھنے پڑیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے جو ہر وقت، ہر لمحے، ہر کسی کی، ہر زبان میں ہر بات سن کر اس کی پوری کر لے؟ ہے کسی میں سے؟ ڈاکٹر بھی کہے ایک ایک کر کے آؤ، پیر صاحب کہتے ہیں ایک ایک کر کے مرید آئے، تویز لینا ہو، دم کرانا ہو، ایک ایک، وہ آیا تھا پیر سپاہی امیر آباد ضیاء الحق کے دور میں، فالج کے مریض کو 4 پائی پر لے کر آئے اور اپنی 4 پائی خود اٹھا کر جائے گا، بوتلوں کے ڈھکن کھول لو، جس کو دیکھو پانی کی بوتل بھر کے جا رہا ہے، اور میں مائک میں پھونک ماروں گا، سب کے بوتلوں میں پہنچ جائے گی، پھر غائب ہو گیا، کیا پتہ چلا مرید نہیں نکال کے بھاگ گیا، یہی تھا نا؟ یاد ہے پیر سپاہی؟ یاد ہے ضیاء الحق کے دور 90 کے نا
اس سے پہلے تھا ضیاء الحق کا دور، ضیاء الحق 87 میں، ڈی سی آ گئے، ہاں 87 میں گیا وہ، بھائی جو ہے نا ڈنڈا لے کے اندر آیا، ہاں جی، سلوٹ مارا درباروں نے، ہاں اندر گیا جناب، تھوڑی دیر میں یاد کون ہے، کہتا آپ نہیں جانتے میں سپاہی، میں یہاں کیا کرنے آیا، کہتے بیگم صاحبہ کو پھونک مارنے آیا، پھونک مار، ڈی سی کی بیگم کو پھونک مار، جی جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر، تو اب بات یہ ہے کہ یہ اللہ والا کہتے ہیں جی یہ بھی زندہ ہیں قبروں کے اندر، شہید زندہ نہیں ہے، شہید زندہ ہیں تو اس کی بیوی بیوہ ہوئی ہے کہ نہیں، بچے یتیم ہوئے کہ نہیں ہوئے، جدا تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو دفن کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، اگر زندہ زندگی دنیا والی ہے تو دفن کیوں کر رہے ہو، زندہ کو دفن کر رہے ہو، احکام میت والے لاگو ہوں گے، اس کی زندگی کہاں ان درب یرزقون، وہ رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہے رب کے پاس، ہاں ان کی زندگی تمہیں شعور نہیں ہے۔ اچھا تو اب جب وہ جنازہ پڑا اس کا تو جنازے میں تو دعا ہم نے کی اس کے لیے بغیر واسطے وسیلے صدقے بھگ تو پھیل کے، جنازے کے بعد بھی دعا لوگوں نے کی جی، اور دفن کے بعد بھی دعا کی انا اللہ، اور جب تعزیت کے لیے گئے تو بھی دعا اللہ سے کی، کس نے کی، مریدوں نے مرشد کے لیے کی کہ اللہ اس کو بخش دے، یعنی اس کی جنت کی کھڑکی کھول دے، یعنی قبر وسیع کر دے، جنت کی ہوائیں دے دے، اس کے وارثوں کو قبر جمیل عطا فرما، تو اس کے لیے تو دعائیں ہم نے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نیچے آنکھ میں نہ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی کسی دوسرے کو الہ ہاں جی بنا کر جس نے دعا کی کسی اور الہ سے، لا برہان لہو، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بھی اس کی، یہ بے دلیلی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کوئی شریک نہیں، مجھ سے دعا کرو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ آرڈر ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جس نے میری اس عبادت سے تکبر کیا میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم پھینک دوں گا۔ یہ اس رب ذوالجلال کی شان کریمی ہے، پہلے اتنا کچھ عطا کیا ہے مسرور بھائی کہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا شروع کر تو شمار نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن پھر فرماتا ہے اور مانگ، نہیں مانگے گا تو ذلیل کر کے جہنم میں پھینکوں گا۔ کتنا سخی ہے وہ، جو دینے کو تیار ہے اس کی طرف آتے نہیں اور دوسرے کے پیچھے بابا جی لکی نمبر تو دے دیں، وہ ننگ دھڑنگ ان کے پیچھے بھاگے، کوئی بیٹا مانگنے جا رہا ہے بابا شاہ جمال دے پتر تالا، جو دینے کو تیار ہے اس کی طرف آتے نہیں، اتنا سخی۔ یہاں کی دیگیں خالی ہو جاتی ہیں، لنگر ختم ہو جاتے ہیں، سبیلیں ختم ہو جاتی ہیں، زکوٰۃ دے بیٹھا ہوں فطرانہ ختم ہو گیا، بعد میں آنا، اللہ کے خزانے کم ہوئے؟ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس کی کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، بے شک ان کا حساب عند ربی، ان کے رب کے پاس ہے، اللہ خود حساب لے گا۔ کن سے؟ جو اللہ کے سوا نہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کر رہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی مانگ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ان کا حساب رب کے پاس ہے، انہ بے شک وہ لا یفلح، نہیں کامیاب ہوں گے، الکافرون مانا خود کر لو، اللہ کے سوا نہیں، اللہ کے ساتھ بھی جب کسی دوسرے سے دعا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہا ہے اور کہا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا جی، حرج ہی کوئی نہیں۔ دیکھو قرآن، یہ ہے سورت مومنون، یہ عقیدہ ہوگا تو مومن ہوگا، کڑوں چھلوں والا لٹوں والا وہ مومن نہیں، وہ مومن ہے، یہ ہے مومن۔ ایک سورت مومن، ایک سورت مومنون، ان میں ایمان بتایا گیا ہے۔ سورت شروع ہوئی تھی قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ سورت کا اختتام ہو رہا ہے ان لوگوں پر جو لا یفلحون کافرون، جو کامیاب نہیں ہے۔ سورت کے شروع میں کامیاب، سورت کے آخر میں ناکام لوگوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وقر،
کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، ورحم اور رحم کر، وانت اور تو ہی خیر الراحمین سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب سے دعا، لوگ دوسروں سے دعائیں کریں، آپ اپنے رب سے دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور ہمیں سکھا دیا کہ تم نے بھی اس رب سے دعا کرنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس واسطہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ سب نے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مومنون مکمل ہوئی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک گزارش